نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد پڑھنے والا یہ ایسا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت و برکت کیسے آئی۔ ناظرین، فجر کے وقت کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب تعالیٰ کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد ان ببرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان ببرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہی میں بدل دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتے ہیں، گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتے ہیں، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ جو شخص اس سے راضی ہو اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آزمائش اور مسائل میں گرفتار ہونا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیات میں توبہ کرنے والے 2 طرح کے لوگ مراد ہیں۔ ایک وہ جو کسی بھی برائی اور گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی نافرمانی کرنے سے پناہ کے طلبگار رہتے ہیں اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شرمساری اور ندامت سے سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ نماز فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس خاص وقت میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور یہ وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت رب تعالیٰ سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے تو یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی نام سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتے ہیں، جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق و
دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں، مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے جو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزاق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتے ہیں، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں، مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیل ہے، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتے ہیں، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دیں، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد رب کریم کا ایک صفاتی نام یا جلیل پڑھ کر دیکھیں آپ نے کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا جلیل 1 بار ہو گیا، یا جلیلو 2 بار ہو گیا، یا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جلیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 101 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا
عطا فرمائیں گے اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائیں گے جیسی آپ کی نیت ہوگی، اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ جب آپ یا جلیل کی ایک تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ وہ قرآنی سورت مبارکہ سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے یا جبار یا قہار کو پڑھنا ہے۔ یا جبار یا قہار پڑھتے ہی نظر بد، حاسد، جادو جنات کے اثرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیں گے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حاسد، جادو جنات کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندش کو جڑ سے ختم فرما دیں گے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتے چلے جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اللہ تعالیٰ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہار کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کا طریقہ سن لیں۔ یا جبارو یا قہار 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہار 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہار 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہار کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے دشمن کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دیں گے۔ 11 بار یا جبارو یا قہار پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 7 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گر گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دیں گے، آپ کے نصیب کو بدل دیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آپ یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہماری صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام مشکلات دور فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، آمین۔